الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات اساتذہ کرام، معزز حاضرین، معزز منتظمین اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے پاکستان، محبوب اور پیارے پاکستان کا 71واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہر سال الحمدللہ دارالعلوم کے اندر یوم آزادی کی کچھ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے طلباء نے الحمدللہ بڑے قابل تعریف پروگرام پیش کیے اور بڑے جذبے کے ساتھ قومی اور ملی نغمے بھی ہم نے سنے، اور ماشاءاللہ اس موقع پر جو مظاہرے کیے گئے، نظم و ضبط کے جو مظاہرے کیے گئے اور جو تقریریں طلباء نے کی، میں ان سب پر ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، ان کے عمل میں اور ان کی نیتوں میں برکت عطا فرمائیں، اور وہ اس ملک پاکستان کے لیے ایک عظیم اثاثہ ثابت ہو۔ اور اس سلسلے میں تمام ہی اساتذہ کرام قابل مبارکباد ہیں، اور تمام منتظمین جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا، لیکن خاص طور پر میں مولانا رشید اشرف صاحب کو، جو اس قسم کی تقریبات کی انتظام کے روح رواں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو عافیت کے ساتھ جلد صحت یاب فرمائے، اور ان کی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جلدی دور فرمائے، اور ان کو عافیت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ الحمدللہ، آج ہم پاکستان کے 71ویں یوم آزادی کی تقریب کے لیے جمع ہیں، اور جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی مختصر انداز میں لیکن انتہائی جامع انداز اس عظیم نعمت کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ اس کی مادی نعمتیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر جو عظیم منفعتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور اس بات کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا کہ ان ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ناشکری کے کلمات ہماری زبانوں پر آ جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔
اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے جو بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ایک شبہ کے طور پر یا ایک سوال کے طور پر پیدا ہوتی ہے۔ ہم جب سے دارالعلوم قائم ہوا 14 اگست کی تقریب منایا کرتے ہیں، اور اس موقع پر کبھی مختصر کبھی مفصل اجلاسات بھی مقرر ہوتے ہیں، منعقد ہوتے ہیں، جس میں پاکستان کی تاریخ بھی بعض اوقات بیان کی جاتی ہے اور پاکستان کے مقاصد کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو حضرات علماء دیوبند سے وابستہ قرار دیتے ہیں اور انہی کے خوشہ چی ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات پر مکمل اعتماد، الحمدللہ مکمل اعتماد اور یقین ہے کہ حضرات اکابر علماء دیوبند ہمارے بہترین اسوہ اس لیے ہیں کہ وہ اتباع سنت کی تصویر ہے، اور ہمیں اس بات پر مکمل اعتماد ہے کہ اہل السنت والجماعہ کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے حضرات اکابر علماء دیوبند اس کا مظہر ہے، ما انا علیہ و اصحابی کا مظہر ہے۔ تو چونکہ حضرات علماء دیوبند اور ان کی اتباع میں ہم بحیثیت خدام جامعہ دارالعلوم کوئی دن نہیں منایا کرتے، کوئی کسی کی برسی نہیں منایا کرتے، کسی کی پیدائش کا دن نہیں منایا کرتے، یہاں تک کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ہستی جو در حقیقت وجہ تخلیق کائنات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یوم پیدائش بھی ہم لوگ نہیں مناتے۔ آپ کا وہ یوم پیدائش جس کو آج کی اصطلاح میں عید میلاد النبی کہا جاتا ہے وہ بھی ہم نہیں مناتے، لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب اگر دن منانا ہے تو سب سے زیادہ اس کے مستحق نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے یا آپ کی یاد ہے جس کو منانے کے لیے کوئی تقریب منعقد کی جائے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں؟ تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائے، لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا، اور اس لیے نہیں منایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ آپ کی ہدایت کی روشنی سے یہ کائنات منور ہو اور لوگ آپ کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کریں۔ آپ کی ذات والا صفات وہ ہر قسم کی رسمی کارروائیوں سے کہیں بالا تر ہے، اور حضرات صحابہ کرام جو آپ کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے اپنی ساری زندگیاں نچھاور کر سکتے تھے، انہوں نے کبھی یہ دن نہیں منایا۔
جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی ہو اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو، اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا، دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا، اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعت کہلاتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، تو وہ بدعت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک مذہبی معاملہ ہے۔ عید میلاد النبی مذہبی تقریب کے طور پر منائی جاتی ہے، مذہبی عید کے طور پر، عید کا نام اس کا رکھا گیا ہے، اور وہ مذہبی تقریب ہے۔ اور مذہبی تقریب اگر کوئی شخص مذہب کا حصہ سمجھ کر وہ بنائے گا تو دین میں ایک اضافہ ہوگا جس کا نام بدعت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے اس بنانے کا اہتمام نہیں کیا۔ جہاں تک یہ 14 اگست کا تعلق ہے، 14 اگست کے یوم آزادی کا تعلق ہے، یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے، یہ کوئی دینی اجتماع نہیں ہے، یہ دینی تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ ملکی تقریب ہے، اور ملک کی آزادی کے طور پر، اس کے ایک نشان کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ کوئی شخص بھی جو اس کو منانے والا ہے وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں مناتا، اس کو مذہب کا جز سمجھ کر نہیں بناتا، بلکہ ایک ملکی تقریب ہے، ایک ملک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملک ہمیں عطا فرمایا، اور ایسا ملک عطا فرمایا جس کی تفصیل مولانا عزیز الرحمان صاحب نے بیان کی ہے، تو وہ ہم ایک ملک کی تقریب کے طور پر بناتے ہیں۔ بدعت اس وقت بنتی ہے کوئی چیز جو شریعت میں نہ ہو اور شریعت کا حصہ اس کو بنا دیا جائے، لیکن یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں، یہ کوئی دین کا کوئی دینی تقریب نہیں، دینی عید نہیں، دینی مذہب نہیں، دین کا کوئی مذہبی حصہ نہیں، لہذا یہ ایک ملکی تقریب ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کسی اپنے گھر کی تعمیر ہوئی اور اس تعمیر کے اوپر کوئی اجتماع کرے، کوئی دعوت کرے، تو یہ کوئی مذہب کی تقریب نہیں ہے، کوئی دین کی تقریب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم یوم آزادی پاکستان کا اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی، اور ملکی تقریب کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ملکی تقریب ہے، لہذا اس کا کسی حکومت سے، کسی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حکومت کوئی بھی آئی، ہمارے 71 سالہ تاریخ کے اندر بڑے بڑے ظالم و جابر حکمران بھی آئے، بددین حکمران بھی آئے، اور ایسے حکمران بھی آئے جن سے ہمیں اختلاف رہا، لیکن سیاسی حالات کی وجہ سے یا کسی ناپسند حکمران کی وجہ سے یوم آزادی کو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ چونکہ حکمران ہماری مرضی کا نہیں ہے لہذا ہم یوم آزادی نہیں منائیں گے، بلکہ یہ ایک ملکی تقریب ہے، ملک کا دن ہے، اور ملک کی آزادی کی یادگار ہے، اس آزادی کی یادگار ہے جس کے لیے ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے بے شمار مسلمانوں نے اپنی خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ جیسا کہ مولانا نے فرمایا، بڑی درست بات فرمائی کہ ریاست اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے۔ ریاست ہماری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس ریاست کے حصول کی خوشی ہر حال میں ہے، چاہے ہمارے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائے۔ لہذا اس وجہ سے ہم یہ تقریب مناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ تقریب مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اس وقت باوجود ہے کہ مولانا عزیز الرحمان صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کا تصور بہت سے لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے
کہ جیسے ایک معاذ اللہ ناکام ملک ہو، جیسے اس کا جو اصل مقصد زندگی ہے وہ بالکل پورا نہ ہوا ہو، اور جیسے کہ اس کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہوں۔ بے شک بہت سی خرابیاں موجود ہیں، بے شک ہم اس منزل کو ابھی تک نہیں پا سکے جس منزل کی خاطر یہ قربانیاں دی گئی تھیں اور یہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، وہ منزل بے شک ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب بھی موجودہ حالات میں بھی دوسرے تمام اسلامی ممالک سے 1000 درجہ بہتر ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی ہیں، مولانا عزیز الرحمان صاحب نے بتایا۔ دینی اعتبار سے بھی میں اس کرۂ ارض کے اوپر جتنی اسلامی ریاستیں ہیں، جتنی اسلامی حکومتیں ہیں، تقریباً ان سب میں جا چکا ہوں، ان کے قریبی حالات سے باخبر ہوں، ان کے اندرونی حالات سے باخبر ہوں، عوام کی صورتحال سے باخبر ہوں۔ اس تمام باخبری کے بعد میں یہ کہتا ہوں، اور یہ کہنا انشاءاللہ بالکل درست ہے اور اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے، کہ دینی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو سارے اسلامی ممالک کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر فضیلت عطا کی ہے۔ حرمین شریفین کی بات تو اور ہے، حرمین شریفین کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی کسی کے ساتھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدس ان کو عطا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تقدس ہے۔ کوئی دنیا کی کوئی زمین اور کوئی علاقہ، کوئی خطہ حرم شریفین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں ملک کے مجموعی دینی حالات کی، مجموعی دینی حالات کے اعتبار سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور سارے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بدرجہ بہتر ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو اس بارے میں شاید پچھلے یوم آزادی کے موقع پر بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا جو جذبہ اور دین پر عمل کی جو خواہش اور دین کو پھیلانے، پہنچانے، تبلیغ، دعوت، تدریس اور علوم اسلامیہ کی حفاظت، یہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی بھی اسلامی ملک میں موجود نہیں ہے۔ اگر ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے ہر وقت پاکستان کو برا کہا جاتا رہے اور پاکستان کی تنقید کی جاتی رہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کفران نعمت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پاکستان سے جا کر کسی اور ملک میں آباد ہوتے ہیں روزگار کی خاطر، اور وہاں کے حالات کا مقابلہ پاکستان سے کرتے ہوئے وہ پاکستان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں یہ ہوتا ہے، اور جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کی وہ تعریفیں کرتے ہیں، اس کے نظم و ضبط کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں ہوتا، پاکستان میں ہوتا ہوگا، اس قسم کے جملے بولتے ہیں۔ اور جب کبھی ان کو اپنی ضروریات زندگی کی خریدنے کا موقع آتا ہے تو سارے سال کی ضروریات پاکستان سے خرید کے لے جاتے ہیں، سارے سال کی ضروریات پاکستان سے خرید کے لے جاتے ہیں۔ اس لیے خریدتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری ان ملکوں کے مقابلے میں مہنگائی یہاں پر کم ہے، یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں، وہ یہاں سے خرید کے لے جائیں گے اور برا پاکستان کو کہیں گے کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں وہ ہوتا ہے۔ تو یہ ناشکری ہے، یہ بہت بڑی عظیم ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر آپ کو بحیثیت ایک عالم دین کے، بحیثیت ایک طالب علم کے مکمل آزادی ہے کہ آپ مدرسے قائم، جتنے مدرسے پاکستان کے اندر موجود ہیں الحمدللہ اتنے کہیں آپ کو کسی اسلامی ملک میں نہیں ملیں گے۔
مسجدوں کے اندر دروس قرآن آزادی کے ساتھ جس طرح آپ درس قرآن دینا چاہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. وہاں جمعے کے خطبے بھی چھپے ہوئے آتے ہیں اور ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے, ان کو سنا جاتا ہے, اور اگر کوئی بات حکومت کی منشا کے خلاف کسی خطیب نے کہہ دی تو اس کا ٹھکانہ جیل خانے میں ہوتا ہے. آج بھی عرب ممالک کے اندر علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد صرف اس وجہ سے جیل میں ہے کہ انہوں نے کسی وقت حق کا کلمہ کہہ دیا تھا جو حکومت کو ناگوار ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے, اس کے بعد اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کریں, پاکستان کو برا کہیں, پاکستان کے لیے پاکستان کی محبت دل میں نہ رکھیں اور اس نعمت پر شکر ادا نہ کریں تو یہ بدترین ناشکری ہے, بدترین کفران نعمت ہے. اور اس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ جن تکلیفوں میں ہم مبتلا ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ کفران نعمت بھی ہے. اگر پانی نہیں مل رہا, اگر رشوت کا بازار گرم ہے, اگر جرائم کا بازار گرم ہے تو یاد رکھو حکومتیں, ان کو ہم برا کہتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ انما اعمالکم عمالکم, تمہارے جو عمال ہوتے ہیں, تمہارے جو حکمران ہوتے ہیں وہ تمہارے اعمال کا آئینہ ہوتے ہیں. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے حاکموں کو برا نہ کہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرو. اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق مضبوط ہوگا, اس کی نعمتوں پر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حکام کے دل تمہارے لیے نرم کر دیں گے. اور اگر تم نے ناشکری کی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم نہ کیا تو اللہ بچائے پھر برے سے برے حکمران آتے رہیں گے. یہ حکمران آتے جاتے رہیں گے, سیاسی انقلابات پلٹے کھاتے رہیں گے اور سیاسی ماحول بدلتا سدلتا رہے گا, لیکن الحمدللہ ریاست پاکستان اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اس کا ہمیں ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے, اس سے ہمیشہ محبت کرنی ہے, اس سے پیار کرنا ہے, اس کی قدر ماننی ہے, اس قدر پہچاننی ہے. اور اس قدر پہچاننے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس شکر ادا کر کے ہم اپنے اعمال کو درست کریں, ہم اپنی حالت کو دیکھیں. رسول قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اے ایمان والو اپنی خبر لو, اگر کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہے, کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو وہ اگر تم خود صحیح ہو اور صحیح راستے پر ہو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. لہذا ہر انسان یوم پاکستان کے موقع پر اس بات کا عہد کرے اور اپنے دل میں اس بات کا عزم پختہ کرے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک قائم ہوا تھا اس تک پہنچنے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کروں, میرے عقائد درست ہوں, میری عبادات درست ہوں, میرے معاملات درست ہوں, میرے اخلاق درست ہوں, اور میں اتباع سنت کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کامل کے مطابق ادا کرنے کی پوری کوشش کروں. یہ عہد تازہ کرنے کا وقت ہے, یہ عہد تازہ, یہ ارادہ, یہ عزم پختہ کرنے کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں بحیثیت پاکستانی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو شخص بھی جہاں ہے وہ اگر اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرے گا پورا ملک سنور جائے گا, پورا ملک درست ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ہر شر سے, ہر فتنے سے اور ہر طرح کی بلاؤں آفات سے محفوظ رکھے اور دشمنوں کی سازشوں کو جو اس وقت پاکستان کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام فرمائے. صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں کچھ ملک تھے, عرب ملک, جو رفتہ رفتہ طاقت حاصل کر رہے تھے اور کسی وقت اسرائیل کا مد مقابل بن سکتے تھے. عراق تھا, وہ
طاقتور ہو رہا تھا، بعد میں مصر تھا جو کسی قدر طاقت حاصل کر رہا تھا، لیبیا تھا جو کسی وقت کسی طرح طاقت حاصل، شام تھا جو کچھ طاقت حاصل کر رہا تھا۔ یہ 4 ممالک جو اسرائیل کے قریب تھے، ان چاروں ممالک کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو رہی تھی کہ کسی وقت اسرائیل کو ان سے خطرہ ہو سکتا تھا اور اسرائیل کا وہ مقابلہ کرنے کے اہل ہو سکتے تھے، لیکن ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا۔ آپ نے دیکھا عراق کا کیا حال بنا، آپ نے دیکھا مصر کا کیا حال بنا، آپ نے دیکھا شام کا کیا حال بنا، آپ نے دیکھا لیبیا کا کیا حال بنا۔ اب یہ 4 ممالک ختم کرنے کے بعد دشمنوں کی نگاہیں در حقیقت پاکستان پر مرکوز ہیں، کیونکہ پاکستان ان تمام ممالک کے مقابلے میں پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسی قوت ہے جو پورے عالم اسلام کی قوت ہے۔ اللہ نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، اور یہی اس کا جرم ہے۔ پاکستان کے 2 جرم ہیں، ایک جرم یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر بنا اور اس میں اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے اور جس کے لیے تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور جد و جہد ہو رہی ہے۔ ایک جرم یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر، دوسرا ایک جرم یہ ہے کہ یہ ایٹمی قوت بن گیا۔ لہذا ان عرب ممالک کو ناکارہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ نگاہیں دشمنوں کی ہمارے پاکستان کے اوپر ہے، کیونکہ یہ اب واحد ملک رہ گیا ہے جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے پاس ایسی طاقت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ ہماری فوج یہ دنیا کی بہترین فوج، افواج میں اس کا شمار ہے، اس کو ساری دنیا مانتی ہے۔ تو ایک پاکستان، ایک ترکی، یہ 2 ملک ایسے ہیں جو اس وقت نشانے پر ہیں، دشمنوں کے نشانے پر ہیں۔ اور جب کسی ملک کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو نشانہ بنانے کے لیے براہ راست وہاں کے باشندوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اپنے آپ کو فنا کر دو، تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ وہاں اس کے لیے طریقے نکالے جاتے ہیں، بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے عراق میں کیا ہوا کہ صدام کے خلاف ایک فضا بنائی گئی اور عوام کے اندر اس کے خلاف ایک نفرت پیدا کی گئی، اور اس کے نتیجے میں عراق میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ مصر میں، شام میں وہ بظاہر یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ الربیع العربی، یعنی عرب کی بہار، عرب اسپرنگ اس کا نام دیا جاتا تھا، کہ لوگوں نے اٹھ کر مقابلہ کیا اپنے حکمرانوں کا، ان کو تہوبالہ کر ڈالا۔ بعد میں جب ملک کا شیرازہ بکھر گیا، قوت کمزور پڑ گئی، تو اس کے بعد اپنے امریکہ نے اور اسرائیل نے اپنے مقاصد وہاں پر پورے کرنے شروع کر دیے۔ لہذا پاکستان پر بظاہر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی غیر ملک کی طاقت حملہ آور ہو جائے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسے فتنے پیدا کیے جائیں گے، ایسے طریقے اختیار کیے جائیں گے کہ جس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر خلفشار ہو، اس ملک کے اندر افراتفری ہو، اور افراتفری اور خلفشار سے فائدہ اٹھا کر دشمن اپنا مقصد حاصل کر لے۔ لہذا ہمیں بہت چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ہر قول و فعل کے اندر اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کسی فتنے کے شکار نہ ہو جائیں، ہم کسی سازش کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں اپنے عزیز طلباء سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں بعض اوقات بڑے دلکش نعرے، دل کو لبھانے والے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، اور ان نعروں کے اندر لوگوں کو کھینچا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں بڑے شاندار ہوتے ہیں، بڑے حوصلہ افزا ہوتے ہیں، جیسے نفاذ شریعت کے نام پر ہتھیار اٹھانے کا نعرہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ نفاذ شریعت
مقصود ہے، اور اس کے لیے اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو شہید ہوں گے، جنت ملے گی۔ بہترین دل لبھانے والا دلکش نعرہ ہے، لیکن یہ نعرہ، اس کی رسی کہاں سے چل رہی ہے، اس کی ڈور کہاں سے چل رہی ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ تو اس واسطے ہر دلکش نعرے کے پیچھے چلنے کی عادت چھوڑیں اور سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، فہم کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ اپنے ان اساتذہ کرام کی ہدایات کے تحت چلیں جن سے آپ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان اساتذہ پر اعتماد نہیں ہے جن سے آپ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں تو مت پڑھیے ان سے، لیکن اگر آپ قرآن و حدیث جن اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں ان پر بھروسہ ہے تو پھر ان کی حکمت اور بصیرت پر بھی بھروسہ کیجیے، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی وہی راستہ اختیار کیجیے جو آپ کے اساتذہ کرام کی ہدایات کی روشنی میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں پاکستان کی نعمت کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر فتنے اور سازش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے مبارک فرمائے۔